جان لو اگر تم اپنے رب پہ بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ جو لوگ ہر چیز خوشی سے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں وہ ممکنہ طور پر ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پائیں گے، کیونکہ فکر وہاں ختم ہوتی ہے جہاں ایمان شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا۔ اللہ راستے ان کے لیے بناتا ہے جو اللہ پر توکل کر کے آزمائشوں کے سمندر پر صبر سے چلتے ہیں۔ توکل آزمائشوں کے درمیان صبر سکھاتا ہے، یہ ایمان کا امتحان ہے۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ صبر اور توکل کرو کہ صبر نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنایا، جب ان کے توکل نے موسیٰ کو دریا پار کروایا۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو وہ مقام دراصل صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو تمہارا صبر اتنا پسند آئے گا کہ وہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نا امید مت ہونا کبھی رب کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا۔ یقین کرو جو رب دے گا وہ بہتر نہیں بہترین ہوگا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ کبھی نا امید مت ہونا، اللہ اپنے بندوں کو مصیبتوں سے آزماتا ہے اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ کیوں ہوتے ہو اتنا پریشان، تمہارا اللہ ہے رحمان، اور جب کسی کو دعا کی توفیق دیتا ہے تو اس پہ قبولیت کا کن بھی فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اللہ آپ کا صبر ٹوٹنے سے پہلے کن کہہ دے گا۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو مایوس مت ہوں، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں کوئی ایسی چیز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جو اس آزمائش میں مبتلا ہو کر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ اللہ تمہیں صبر کے راستوں سے گزار کر ہی شکر کی منزل تک لاتا ہے۔ اگر آزمائش کے لیے تمہیں چنا گیا ہے تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ آزمائش وہ انہی کو دیتا ہے جن کو وہ نوازنا چاہتا ہے۔ کہانی کا مکمل ہونا باقی ہے، آزمائش کے بعد معجزہ ہونا بھی باقی ہے۔ یہ آزمائش تمہارے صبر امتحان ہے، اور اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ صبر کی کشتی ایک نہ ایک دن ساحل تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنی من پسند چیز قربان کرو اور اللہ آپ کو خوش نہ کر دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اللہ کے لیے کیا گیا صبر کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ یقین کرو یہ وقتی آزمائش اور صبر آپ کو ہمیشہ کے لیے خوش کر دے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔
یہ وقت بدلے گا اور بدل کر خوبصورت بن کر ٹھہر جائے گا اللہ تعالیٰ کے خون سے۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دکھنی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ اللہ سے قطرہ قطرہ مت مانگو بلکہ پورا سمندر مانگو، کیونکہ وہ اختیار کن رکھتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اس ذات کی شان کیا ہوگی کہ وہ کن کہتا ہے اور سب ہو جاتا ہے۔ ایک دن آپ ویسی زندگی ضرور گزارو گے جیسے زندگی کی آپ نے خواہش کی ہے، بس اللہ پر توکل رکھیں، وہ بہتر نہ صحیح بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ کیا تمہیں لگتا ہے تمہاری زندگی میں کچھ بھی بے مقصد ہو رہا ہے؟ کبھی کبھی جس درد سے تم گزر رہے ہوتے ہو وہ تمہیں کتنا کچھ سکھاتا ہے۔ اس وقت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر تمہارے رب نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے، بس اس پہ یقین رکھو وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ اللہ پر توکل کرو جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، اللہ پر بھروسہ رکھو جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا۔ توکل کرو، پھر تم دیکھو گے اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر ہی نہیں آتے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انجام آغاز سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر آغاز میں آزمائش ہے تو انجام میں اس کا خوبصورت صلہ ہے۔